ترجمہ القرآن مجید 12ویں جماعت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مائدہ کے بنیادی مضامین کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس سے آپ کا لانگ کویسچن سالو ہوگا۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاہدے پورے کرنے کی تاکید کی ہے اور حلال و حرام کے اصول و قواعد بیان کیے ہیں۔ حالت حرام میں شکار کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرائے گئے ہیں جو گلا گھٹنے، چوٹ لگنے، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے یا گر کر مر جائیں، یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے، البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیے جانے والے جانور بھی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ حلال و حرام کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام نہیں ٹھہرایا۔ سورہ مائدہ میں اتمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی دین کے تمام ارکان، فرائض و سنن اور احکام و حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون سی آیت؟ تو اس نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ عرفہ کا دن تھا، یعنی یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے، جس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ میں طہارت سے متعلق وضو، غسل اور تیمم کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لیں اور کسی قوم کی دشمنی بھی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور آیت باری تعالیٰ کو جھٹلایا ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، کتاب اللہ میں تحریف کی اور اللہ تعالیٰ اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں کے بعد مسیحیوں کے احوال کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچنے اور دین میں غلو سے گریز کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا قصہ ذکر کرتے ہوئے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس قصے کے تناظر میں یہ قانون بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ مزید برآں اس سورہ مبارکہ میں قصاص کے احکام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔
اس صورت میں فساد فی الارض اور چوری کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں اس لیے مقرر کی ہیں کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کا دین ایک ہے، لیکن اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے ہر امت کے لیے معاشرتی احکام مختلف رہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی اور دین اسلام ہر اعتبار سے مکمل اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جن حق پرست اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی آیات کو سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے، وہ گریہ و زاری کرنے لگے اور حق کی شہادت دیتے ہوئے ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا۔ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی۔